السلام علیکم میرے پاکستانیوں، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں نیا ویلاگ لے کے آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میرا تو کانٹینٹ جو ہے وہ ہے مائی لائف مائی اسٹوریز، تو جو کچھ بھی میں دکھاتا ہوں وہ اسی کے ہی بیچ میں ہوتا ہے، مائی لائف مائی اسٹوریز۔ تو آج میرے مہمان جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی میری ہی لائف کی اسٹوریز میں ہے، کیونکہ کسی وقت میں بھی اسی ہی عمر کا تھا۔ تو آج میرے ساتھ مہمان ہے ہمارے اسکول کے کچھ بچے ہیں، ہمارے محلے میں رہنے والے ہمارے ہمسائے۔ اصل میں ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ ڈسکس کریں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہ پاکستان 2045 میں کیسا ہوگا، 2045 میں، کیونکہ آج ان کی جو عمریں ہیں تو اس حساب 2045 میں یہی ہوں گے وہ بچے جو ملک کو چلا رہے ہوں گے، کسی نہ کسی جگہ پہ، کسی نہ کسی عہدے پہ، کسی نہ کسی ذمہ داری کے ساتھ۔ تو یہی بچے جو ہے پاکستان کو چلا رہے ہوں گے۔ تو میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا اپنے بچوں کا۔ یہ مائک آپ پھر جس کے ساتھ میں پوچھوں گا تو وہ پھر آپ کو بتائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا نام بتائیں گے، کلاس بتائیں گے، اسکول کا نام بھی شکل بتائیں، کہاں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں بتانا۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اپنا نام، تعلیم۔ میرا نام مصطفیٰ ہے، میں کلاس 7 میں پڑھتا ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام مارج رحمان ہے اور میں کلاس 9 میں پڑھتا ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام الہام ہے اور میں کلاس 4 میں پڑھتی ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام صلہ رحمان ہے اور میں کلاس 5 میں پڑھتی ہوں۔ کلاس 5 میں پڑھتی ہیں آپ؟ تو یہ تھوڑا اونچا بولنا مائک میں، جیسے میں اونچی بات بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پھر نہیں چل گئے، کہتی پریکٹس ہو رہی ہے مجھے نہیں کہہ رہی ہے ابھی پریکٹس نہیں شروع ہو گیا ہے، پریکٹس نہیں ہو رہی۔ تو یہ ہمارا مستقبل ہے 2045 میں۔ بچے ہیں، تھوڑا شائع بھی ہیں، اور ظاہر پہلی دفعہ کیمرے کے سامنے آ رہے ہیں تو تھوڑا سا اس لیے اصل مزہ بھی ان کے ساتھ یہی بات ہے کہ یہ جو اصل ہیں وہی دکھا رہے ہیں ہمیں۔ ہم بڑے تھوڑی بہت ایکٹنگ کر لیتے ہیں نا، یہ تو معصوم بچے جو یہ اصل ہیں، جس طرح ان کی طبیعت ہے، جیسے یہ ہے تو ویسے ہی نظر آتے ہیں۔ دیکھا کوئی ہنس رہی ہے، کوئی شرما رہی ہے کہ یہ ابھی تک ہنس رہے ہیں شرارتی۔ تو ابھی میں مصطفیٰ سے بات کروں گا کہ آپ کیا پڑھ رہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، بڑے ہو کیا بنیں گے؟ انجینئرنگ کی فیلڈ میں جاؤں گا۔ انجینئرنگ کی فیلڈ میں جائیں گے؟ جی۔ تو انجینئرنگ تو بہت ساری ہوتی ہے، تو کون سی انجینئرنگ کریں گے؟ سافٹ ویئر انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، اس طرح۔ اچھا، تو آپ انجینئر بنیں گے بڑا ہوگا، جی کوئی بھی ہو؟ جی۔ ہمارے جا آپ؟ میں بھی انجینئرنگ کی فیلڈ میں جاؤں گا۔ اچھا، تو آپ کی بھی کوئی خاص انجینئرنگ پسند ہے؟ جیسے الیکٹریکل ہے، الیکٹرانکس ہے، کمپیوٹر سائنسز ہے؟ کمپیوٹر سائنس۔ کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر انجینئر بنیں گے آپ؟ جی۔ الہام؟ میں بڑے ہو کے پائلٹ بننا چاہتی ہوں، پائلٹ؟ اور میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ تو الہام کو دینا ذرا، الہام نے پائلٹ بننا ہے، تو آپ کون سی پائلٹ بنیں گی؟ فائٹر پائلٹ بنیں گی یا یہ ایئر لائن والی پائلٹ بنیں گی؟ ایئر لائن۔ ایئر لائن والی پائلٹ بنیں گی، یہ جو مسافر کو لے کے جاتا ہے؟ جی۔ تو آپ کا شوق کیوں ہے پائلٹ بننے؟ دنیا دیکھیں گے اس سے؟ نہیں، مجھے اس کا شوق ہے کہ میں اسے چلاؤں گی، اور مجھے وہ ایسے اڑنے کا ایسے وہ شوق ہے۔ اچھا، گھومنے کا بھی ہے، تو دنیا کی سیر بھی کریں گے آپ، ہے نا؟ جی۔ بڑی ہیں؟ نہیں، میں سب سے چھوٹی ہوں، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے۔ اچھا، آپ سے بڑی اور بہن ہے؟ جی۔ پھر آپ کا چھوٹا بھائی ہے؟ جی۔ اچھا، ویری گڈ۔ تو آپ انجینئر بننا چاہ رہے ہیں کمپیوٹر سائنس میں؟ جی۔ تو آپ جب بڑے ہو جائیں گے، کمپیوٹر انجینئر بن جائیں گے، تو پھر آپ کی خواہش کیا ہے؟ آپ کہاں جاب کریں گے؟ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر؟ پاکستان سے باہر۔ پاکستان کے باہر کریں گے؟ جی۔ اچھا، تو آپ اس کی وجہ کہ باہر آپ کو اچھا لگتا ہے؟ جی۔ یا آپ کو وہاں رہنے میں زیادہ مزہ آئے گا؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ وہاں رہنے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ اچھا، ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں 14 سال کا ہوں۔ 14 سال کے؟ ہم بات کر رہے ہیں 2045 کے حساب سے، جی۔ 20 سال بعد آپ ہو جائیں گے 34 ایئر کے، جی۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں انجینئرنگ کر کے باہر جانا چاہتے ہیں۔ جی۔ مصطفیٰ صاحب آپ بتائیں۔
آپ انجینئرنگ پہ بن جائیں گے جی تو پھر آپ کہاں پہ کام کرنا چاہیں گے؟ پاکستان میں. پاکستان میں کریں گے؟ جی اچھا، تو آپ کی عمر کیا ہے؟ 13 سال. 13 سال، مطلب آپ 33 ایئر کے ہو جائیں گے. جی تو آپ آپس میں کزن ہیں؟ جی جی تو آپ پاکستان میں رہیں گے، وہ پاکستان سے باہر رہیں گے؟ جی اچھا، سلا ہے نا، مطلب جی ریوارڈ جسے کہتے ہیں. اچھا، آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہیں؟ جی تو آپ جب ڈاکٹر بن جائیں گی تو پھر آپ پاکستان میں کام کرنا چاہیں گی، باہر کریں گی؟ آؤٹ آف کنٹری. آؤٹ آف کنٹری جائیں گی. اچھا، آپ بھی آؤٹ آف کنٹری جائیں گی، کیونکہ یہ تو پائلٹ بنے گی، یہ تو ویسے ان کی تو ڈیوٹی میں باہر جانا ہوگا. تو آپ یہاں پاکستان میں کام نہیں کریں گی 2045 میں جب آپ پڑھیں. آپ کی عمر کیا ہے؟ میں 11 سال کی ہوں. 11 سال کی، مطلب آپ 31 سال کی ہو جائیں گی 2045 میں، ہے نا؟ جی تو آپ جب بھی ہو جائیں گی، ڈاکٹر بن جائیں گی، تو پھر آپ آؤٹ آف کنٹری جا کے جاب کرنا چاہیں گی؟ جی میں تو اچھا، آپ بھی، یہ بھی باہر جائیں گی، یہ تو ایئر لائن میں جائیں گی تو یہ بھی جی. باہر رہیں گی. یہ ہے یہاں پہ. تو ابھی آپ کو جو ہے یہ کیسا لگتا ہے؟ اب آپ کو گھر والے اب باہر کھیلنے کے لیے آنے دیتے ہیں؟ کبھی کبھار گراؤنڈس میں جانے دیتے ہیں؟ گراؤنڈ میں. مطلب پارک میں چل جائیں کھیلنے کے لیے؟ جی جی ہے جی کسی کے ساتھ بھیجتے ہیں یا اکیلے بھیجتے ہیں؟ کسی کے ساتھ. کسی کے ساتھ بھیجتے ہیں آپ کو. اچھا، تو ویسے جب آپ مارج دیتے ہیں ذرا، یہ لڑکے مارج کو دیتے ہیں، مارج آپ 14 سال کے سب سے بڑے آپ ہیں ان میں ہیں. تو جب یہ کبھی کوئی چیز لینے جا رہی ہوتی ہے بازار یا شاپ پر، تو پھر آپ ایز اے بڑے بھائی آپ ساتھ جاتے ہیں؟ یہ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں. اچھا، تو اگر وہ اکیلے جانا چاہیں، آپ کی عمر 14 سال ہے، آپ کی 11 سال ہے، 3 سال کا فرق ہے. ان کی عمر کی 11 سال ہے، 13 سال، 2 سال کا فرق ہے. تو وہ اگر اکیلا جانا چاہیں تو وہ اکیلا جاتے ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے کس چیز سے؟ ہے ہاں، یہ دے دینا آپ ہے. اکیلے جانے سے کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ مطلب ٹریفک سے ڈر لگتا ہے، یا کوئی ٹکر مارے گا موٹر سائیکل والا آ کے، یا گھر والوں نے ڈرایا ہوا کہ لڑکی اکیلے باہر نہیں جاتی؟ ہے؟ اچھا، الہام، آپ کو اکیلے جاتے ڈر لگتا ہے باہر؟ اچھا، کڈنیپنگ کا ڈر لگتا ہے؟ تو یہ کڈنیپنگ آپ کو کیسے، کہاں سے پتہ لگا کہ کڈنیپنگ ہوتی ہے؟ کوئی نیوز پیپر میں پڑھتی ہیں یا خبروں میں سنتی ہیں؟ یہ گھر والے ویسے ڈراتے ہیں کہ باہر نہ جاؤ کوئی کڈنیپ کر لے گا؟ گھر والے نہیں ڈراتے؟ اچھا، تو آپ خبروں سے پتہ لگتا ہے کہ بھالپور میں کڈنیپنگ ہو رہی ہے چھوٹے بچوں کی، ہے؟ تو اس لیے آپ کو اکیلے جاتا ہوں ڈر لگتا ہے. مگر صاحب، آپ کو اکیلا جانے دیتے گھر والے؟ آپ 13 سال کے ہیں، 11 سال کی بچی جو ہے وہ نہیں جا سکتی، 11 سال کا لڑکا جا سکتا ہے. آپ کو کڈنیپنگ سے ڈر نہیں لگتا؟ ہے نہیں تو اچھا، تو اسکول آپ اکیلے جاتے ہیں یا اچھا رکشے والا کا لگا ہوا ہے؟ آپ میں بھی اس کے ساتھ رکشے پہ. رکشے پہ جاتے ہیں؟ آپ کیسے جاتی ہیں اسکول؟ میں گاڑی پہ جاتی ہیں. آپ رکشے پہ جاتی ہیں؟ اچھا، کٹھے جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو آپ چلے، ہم سمجھتے ہیں ہم 2045 میں چلیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کیسا ہوگا اس وقت؟ نہیں، اب آپ دیکھیں نا آج کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ہیں، تو آپ اس کے حساب سے اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان 20 سال بعد کیسا ہوگا؟ تو آپ کیسے سوچتے ہو پاکستان اگر ترقی کر رہا ہے تو کتنی ترقی کر جائے گا، اگر نہیں کر رہا تو کہاں تک ہوگا؟ ہاں
نہیں اب 2045 میں آپ کسی نہ کسی جاب پہ ہوگے نا پاکستان. آپ تو ویسے بھی کہتے ہیں میں پاکستان میں رہوں گا, تو اب آپ انجینئر بن چکے ہو, تو آپ کی 13 سال کی عمر ہے, اور کون سی کلاس میں؟ 7. اس کا مطلب 5 سال بعد آپ ایف ایس سی کر لیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ 4 یا 5 سال میں انجینئرنگ کر لیں گے, تو 10 سال بعد آپ کی عمر ہو جائے گی 23 ایئر. تو آپ 33 ایئر کا مطلب 10 سال سے آپ جاب کر رہے ہوں گے 2045 میں. تو جب آپ خود جاب کر رہے ہوں گے پاکستان کے لیے, تو پھر آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی جاب کرنے کی وجہ سے, آپ کی محنت کی وجہ سے پاکستان کہاں پہنچ جائے گا؟ ہیں؟ اچھا, تو ہم انجینئرنگ میں ترقی کر لیں گے پھر. آپ انجینئر بن کے کہتے ہیں میں باہر چل جاؤں گا, تو آپ کی عمر ہے 14 سال. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی آپ بھی 23-24 ایئر کی ایج تک, نہیں 25 ایئر 24 تک آپ بھی انجینئرنگ کر لیں گے. تو آپ کو بھی اس وقت کام کرتے ہوئے 2045 میں 8-9 سال ہو چکے ہوں گے. تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں کہ جب آپ باہر ہوں گے تو اس وقت پاکستان پیچھے کیسا ہوگا؟ ترقی کر لی ہوگی. کر لی ہوگی. ترقی کیسے کی جاتی ہے ملک کی؟ آپ تو جین زی ہو, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ انجینئر بھی بن چکی ہو, آپ کام بھی کر رہے ہو. میں تھوڑی ہوں پاکستان میں, میں تھوڑی ہوں گا. اچھا, میں تو باہر تو آپ باہر کیوں کام کرنا چاہتے ہیں؟ بس شوق ہے. شوق ہے. اچھا الہام, آپ پائلٹ جو بنے گی تو ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال. 9 سال. کون سی کلاس میں؟ 4. مطلب آپ کو جو ہے ابھی 8 سال میں ایف ایس سی کریں گی آپ, تو پھر آگے آپ کو 4 یا 5 سال اور لگیں گے. تو 8 اور 4 12 ہے. 12 کا مطلب ہے 2037 کے بعد آپ فلائی کر رہے ہوں گے, ہے نا, ٹریننگ لے کے. تو آپ کون سی پاکستان کی ایئر لائن میں جاب کریں گے یا کسی باہر والی ایئر لائن میں؟ باہر والی ایئر لائن میں کریں گے. کیوں پاکستان والی میں کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اب پاکستان سے دور ہو گئے. پاکستان سے بور ہو گئے. ہاں ہاں ٹھیک ہے, اجازت آپ کو بولے کہ کوئی بات نہیں ہے. تو یہاں کی بوریت کس وجہ سے ہو رہی ہے, ہوتی ہے زیادہ؟ کھیلنے کودنے نہیں دیتے آپ کو, یا آپ کو یہاں پہ وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو اچھی لگتی چاہیے آپ کو, کیا ہے؟ کھیلنے تو دیتے ہیں اور چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں, لیکن ابھی تک مطلب زیادہ تر ہم باہر نہیں جاتے ہیں, پاکستان نہیں ہے تو پھر اس لیے ہوتا ہے. اچھا, مطلب آپ دیکھتی ہیں باہر کے ملک ٹی وی میں اور اس طرح, ہے نا, تب آپ کو وہاں اچھا لگتا ہے ٹی وی میں دیکھنے سے کہ باہر کے ملک ہیں. تو کیا خیال ہے جو کچھ اب ٹی وی میں باہر کے ملکوں میں دیکھتی ہیں ویسے پاکستان میں نہیں ہے؟ پاکستان میں اس میں تھوڑا, پاکستان میں ہے تو صحیح چیزیں. یہ تو ویسے نالج کے لیے پوچھ رہے ہیں نا یہ اس پہ. ہاں جی, پاکستان میں 50% ہے اور ادھر ہیں پاکستان میں 50% ہے, وہاں پہ 100%. اچھا, وہاں پہ 100% نہیں, اگر 50% ہے. تو ڈاکٹر صاحب, آپ ڈاکٹر صاحبہ ہیں نا, تو آپ کون سی کلاس میں پہنچی ہوئی ہیں اب؟ 5 میں. 7 سال میں آپ ایف ایس سی کریں گی, آگے 5 سے 6 سال میں آپ ڈاکٹری کریں گی, تو 7 اور 6 13 سال ہے نا. 13 سال بعد جو ہوگا 38. تو آپ بھی ڈاکٹر بن کے باہر جائیں گی. تو آپ کو باہر جانے کی وجہ شوق کیسے ہوا؟ اچھا لگتا ہے. کسی نے باہر کے بارے میں بتایا ہے یا آپ نے دیکھا ہے ٹی وی پہ کہیں پہ؟ اچھا,
مطلب ہمارے پاس 4 مہمان ہیں, 4 میں سے 3 کہتے ہیں ہم باہر جائیں گے, یہ بھی ایئر لائن کی وجہ سے باہر جائیں گے, ایک کہہ رہے ہیں ہم پاکستان میں رہیں گے, ہے نا. تو آپ کو پتہ ہے پائلٹ کیسے بنتے ہیں؟ پتا تو نہیں ہے. آپ نے پڑھنا ہی پڑے گا. پڑھائی ہم بھی کرتے ہیں, پھر جب آپ پڑھائی کر لیں گے, آج کل تو وہ ایویشن کی پڑھائی یونیورسٹیوں میں بھی آ گئی ہے, پھر آپ کو فلائنگ کلب جانا پڑے گا, پھر وہاں پہ آپ کو فلائنگ کی ٹریننگ لینی پڑے گی, ہے نا. تو آپ مطلب 2045 میں پاکستان کی خاتون پائلٹ ہوں گی, ہے نا. تو آپ ایئر فورس میں ٹرائی کیجیے گا, وہاں پہ بھی فائٹر پائلٹ بناتے ہیں لڑکیوں کو, وہ تو ہے بھی فائٹر, تیز جہاز ہیں. ایف ایس سی کے بعد آپ ٹرائی کیجیے گا ایئر فورس کے لیے, اگر آپ سلیکٹ ہو جائیں گی تو پھر آپ ہو جائیں گے جی ڈی پی, جنرل ڈیوٹی پائلٹ. وہ دیکھا نا جہاز ابھی گرائے تھے ہم نے دشمنوں کے, رافیل گرائے تھے, تو آپ پھر وہی وہ والی پائلٹ بن جائے, فائٹر پائلٹ ہیں. تو آپ ایف ایس سی کے بعد پھر اپلائی کریں, اور وہ خواتین کو بھی لیتے ہیں, وہ آپ کو فائٹر پائلٹ بنا دیں گی. تو آپ جناب دشمنوں کے پھر چھکے اڑا دیں ہیں, اڑا دیں گی نا. تو آپ ڈاکٹر صاحب, آپ ڈاکٹر میں سرجن بنے گی یا ڈر لگتا ہے یوں کرتے ہوئے؟ تو آپ پھر وہ سرجری والا کام نہیں کریں گی, تو آپ جو ہے نا وہ کم ڈرانے والی ڈاکٹر بنیں گی, ہیں. تو کیا آپ وہ جو بنتی ہیں, وہ ایک ہوتی ہیں وہ جو ڈرمیٹولوجسٹ کہتے ہیں اسکن والی, ہیں, ڈینٹسٹ بنے گی. وہ اس میں تو ہوتے ہیں ہتھیار استعمال ہوتے ہیں, اس میں تو دانت نکالنے کے لیے پلاس استعمال ہوتا ہے, اور وہ تو بالکل ایسے کافی مشکل کام ہوتا ہے. جی ویری گڈ یار, یو دیکھو آپ جوا کی جنسی ہو. آپ کی جو آپ وہ بتائیے اپنی, میں بھول جاتا ہوں. 11. اب میں اگر ریکال کروں نا 11 کی ایئر کا جب میں تھا تو پاکستان بہت اچھا تھا. وہ اس لیے بہت اچھا تھا کہ اس وقت ٹی وی نیا نیا آیا تھا, ٹھیک, اور یہ پلے اسٹیشن اور یہ موبائل فون, اسمارٹ فون, گیم یہ نہیں تھا, اور تو ہم باہر جا کے کھیلتے تھے, دوست بنتے تھے. اب تو جو ہے نا گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کا ٹائم گزر جاتا ہے نا, کچھ نہ کچھ کر آ کے. تو اس وقت ہوتے تھے اسکولس میں پراپر, پرائیویٹ اسکول نہیں ہوتے تھے, تو سرکاری اسکول ہوتے تھے, ان کے پاس بہت بڑے بڑے گراؤنڈز ہوتے تھے, وہاں پہ اسپورٹس کرائی جاتی تھیں, اسکولوں کی ٹیمز کے مقابلے ہوا کرتے تھے اسٹیڈیم میں. اسٹیڈیم دیکھا نا آپ نے اپنے شہر کا, تو وہاں پہ کرکٹ, فٹ بال, ہاکی کے میچز ہوا کرتے تھے, اور پھر دوست بہت بنتے تھے جب ہم میچ دیکھنے جاتے تھے اسکول کی طرف سے, ٹھیک ہے. اور اگر ہمارا اسکول جیت جاتا تھا چھٹی ملتی تھی. اب تو پرائیویٹ اسکول ہیں, چھوٹے چھوٹے اسکول ہیں, نہ گراؤنڈز ہیں, نہ ان کی ٹیمز بنتی ہے, اسپورٹس میں ہمیں نہیں ہوتی ہے. پھر اسکول میں نہیں ہوتا. ابھی ہوئے تھے ابھی پچھلے مہینے ہمارے کرکٹ کے میچ اسکول میں, انٹر مطلب ریجن اسکول, ایک اسکول کے اندر ہوئے. کے اندر نہیں, وہ بورڈ آفس گئے تھے. اچھا, مختلف اسکولوں کے درمیان ہوئے تھے. نہیں, ہمارے اسکول کے مطلب وہ آپ کے اپنے کلاسز میں کروا دیتے ہیں نا, ہمارے تو انٹر اسکول ہوتے تھے نا, ٹیکنیکل اسکول, بادشاہ اسکول, اور پھر ایس ڈی اے اسکول, پھر اور حاصل پور سے آیا کرتے تھے اسکول, اس طرح بھاول نگر سے کمپٹیشن ہوا کرتا تھا ٹرافی کا, اور جناب نعرے بازی اور بڑا جشن. وہ تو چونکہ اب آپ کے اسکول میں گراؤنڈ نہیں ہے, تو وہ کبھی بورڈ کے گراؤنڈ میں لے جاتے ہیں, کبھی اسٹیڈیم میں لے جاتے ہیں, کبھی وہ, اب تو کوٹھیوں میں اسکول بن گئے ہیں نا سارے. تو ہمارے لیے تو میں کہوں گا اس لیے پاکستان اچھا تھا کہ اس وقت سرکاری اسکول بھی تھے, گراؤنڈ سے کھیلنے کے لیے. بلکہ اب میں بتاؤں گا, آپ کہیں گے آپ بہت پرانے ہیں, ہے نا. اس وقت وہ جب یہ نیا نیا پاؤڈر ملک آیا تھا نا, ڈبوں والا, یہ بھی اسکول میں آ کے پلایا کرتے تھے. وہ وجہ تو یہ تھی کہ بھی اس کو پاپولر کرنا ہے,
تو اب تو نہیں ہوتا. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ وہ جیسے آج کل پولیو کے قطرے پلانے آتے ہیں ویسے اس وقت جو بیماری تھی اس کی دوائیاں پلانے آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے تھا. لیکن یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں جو اب ہیں وہ نہیں تھی. کمپیوٹر نہیں تھا, لیپ ٹاپ نہیں تھے, اور ای میل نہیں ہوتی تھی, واٹس ایپ نہیں تھا. ہم خط لکھتے تھے جناب, وہ پھر 3 دن میں کہیں پہنچتا تھا, پھر وہ پڑھتا تھا, پھر وہ جواب دیتا تھا, پھر واپس آتا تھا. تو آپ آج کل کی کیا سمجھتے ہیں, لائف بہت فاسٹ ہے, دن بڑی جلدی گزر جاتا ہے. بہت جلدی. تو سارا دن میں کیا کرتے رہتے پھر؟ فون یوز کرتے رہتے. فون یوز کرتے ہیں, پھر پڑھتے ہیں. اچھا, مطلب کرنے کو اتنا کچھ ہے کہ وقت گزرتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے. تو پھر آپ ہوتا ہے انجینئر بننے کے لیے, ڈاکٹر بننے کے لیے تو پڑھائی بہت کرنی پڑتی ہے, میرٹ بنانا پڑتا ہے. تو پھر کیسے پڑھائی کریں گے اگر فون کی اتنی عادی ہو گئی مثال؟ نہیں, فون کے اتنا نہیں ہے. اچھا, پڑھتے ہیں. تو مصطفیٰ بھائی ہیں چھٹیاں ملی ہیں نا, اس لیے پھر کرتے ہیں. اچھا, مطلب چھٹیوں کے حساب سے کرتے ہیں, ورنہ پڑھائی کے ٹائم پہ پڑھائی. بات ہے. آپ کے جو بڑے بھائی ہیں وہ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اسلام آباد کسٹ یونیورسٹی. کون سی یونیورسٹی؟ کسٹ, کیپٹل یونیورسٹی آف سائنس. اچھا, تو آپ بھاولپور سے دوسرے شہر میں جانا چاہتے ہیں, یہ پاکستان سے دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں نا. تو پھر 2045 سے پاکستان کون سنبھالے گا ڈاکٹر صاحب؟ ہیں آپ سنبھالیں گے؟ یہ 2045 میں انجینئر بن کے یہ باہر چل جائیں گے, وہ پائلٹ بن جائیں گی, وہ بھی دنیا گھومے گی. ڈاکٹر صاحبہ کہتی میں بھی باہر چل جاؤں گی. تو پھر پاکستان کون سنبھالے گا؟ پھر بتائیں نا, پھر ہم بوڑھے سارے اکیلے رہ جائیں گے. اچھا, مطلب پھر گھوم پھر کے واپس آ جایا کریں گے, ہے نا. ہاں, پھر یہ تو بھالپور میں تو ایئرپورٹ تو ہے لیکن جہاز نہیں آتے. پہلے آتے تھے, اب انہوں نے بند کر دیے. نہ پی اے آتی ہے, نہ کوئی ایئر لائن آتی ہے نا. تو ایئرپورٹ بنا کے ضائع کر دیے. پھر آپ اس ایئرپورٹ پہ جہاز اتارنا اپنا, ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب پھر آپ ہمارے جو ہمسائے ہیں نا ڈاکٹر بن جائیں گی, تو پھر آپ کو جب اگر کہیں مجھے میں بیمار ہوں, یہ تکلیف ہے, پھر آپ آ کے ٹیکا لگا دیں گی. ٹیکا لگا دیا کریں گی. آپ کو ٹیکا لگواتے ڈر لگتا ہے؟ اور ٹیکا لگواتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے؟ ٹیکا لگانے میں نہیں لگے گا پھر ہے, ٹیکا لگا دیں گی. یہ اچھی بات ہے, چلو گھر میں ڈاکٹر ہو جائے گا نا ہمارے لیے, ہے نا. ایک پائلٹ ہوگی, وہ جہاز میں لے جایا کرے گی. ایک وہ تھینک یو ویری مچ, ویسے ہی بچوں سے گپ شپ لگانی تھی. یہ دیکھنا تھا کہ یہ ہمارے وہ بچے ہیں جو 2045 میں 20 سال بعد, لیکن جو سینئر موسٹ بھی ہیں 14 سال کے, وہ بھی 30s میں ہوں گے, ارلی 30s میں. اور پرائم جو ہوگی ایک ایسی ذمہ داریاں سنبھالنے والی ایج میں ہوں گے. 4 ہمارے پاس ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کہہ رہے میں پاکستان میں رہوں گا بڑا ہو کے جب بنے, وہ 3 کہہ رہے باہر چلا جاؤں گا. اب میں یہیں پہ چھوڑ دوں گا یہ بات کہ اس کا مطلب 75% جو ہے ان کی خواہش ہے کہ ہم باہر جائیں, پڑھ لکھ کے جو بھی کرتے ہیں ہم باہر جا کے کریں گے. اور انہوں نے ریزنس جو اپنی اپنی عمر کے حساب سے بتا سکتے ہیں بتا دیے انہوں نے. ایک 25% جو ایک بچہ ہمارا ہے وہ کہتا ہے میں پاکستان میں رہوں گا, اور وہی بچہ شرمیلا ہے ہمارا ہے. تو اور ڈاکٹر صاحب بڑی کانفیڈنٹ ہیں, اور یہ جو ہے ہمارے ہیں الہام ہماری بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ جی میں پائلٹ بنوں گی. ہاں, مطلب 6 مہینے یہاں 6 مہینے وہاں, ہے نا. اور ایک اور چیز آپ نوٹ کریں کہ آپ دیکھیں بچی یہ جو ہے ماشاء اللہ زیادہ اچھی بات ہے, زیادہ بول رہی ہے, اور میرے بچے شرما رہے ہیں. تو یہ تو 2045 میں پھر پاکستان میں رول بدل جائے گا. اس کا مطلب پھر خواتین کمانڈ کر رہی ہوگی پاکستان کو, اور ہمارے جو بچے ہیں وہ ان کی
ماتحتی میں کام کریں گے, ہے نا. ہاں تو دیکھو نا, بچے زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ بول بھی رہی ہیں اور بچے جو ہیں وہ جواب بھی دے رہی ہیں. بچے شرما رہے ہیں. مصطفیٰ دیکھو شرما رہا ہے. اب گانا کس کو آتا ہے؟ چلا ہوا تھا. چلو کچھ تھوڑا سا سنا دو, تھوڑا سا. ہے کون سا گانا ہے؟ چلو یار سلا یار, دیکھو یار. اچھا سنا دو یار تھوڑا سا ہلکی سی آواز میں. نہیں اچھا ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں, آپ آنکھیں بند کر کے سنا دو. ہاں دو دو, وہ ان کی آنکھیں بند ہوتی ہے, کہاں دیکھیں گے. ہاں سنو. ہاں مائک کے ساتھ نا, مائک بھی رکھ کے. ہاں کوئی سا بھی جو آپ کریں. اوے ہنساؤ نا, نہ ہنساؤ بھائی. ہاں گڈ. آپ بھی سنائیں ایسی. یہی نہیں لیکن ترانہ سنا دے, کوئی اور سنا دے. دل دل پاکستان. ہاں ہاں چلو. بہرحال اب ٹائم از اپ, کافی ٹائم ہم نے لیا آپ کا. بہرحال اب بچوں کو اکٹھا کر کے ان سے زیادہ ہم نے اپنے آپ کو خوش کرنا تھا, کیونکہ بچے من کے سچے ہوتے ہیں, بچے پیارے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی ہمارے جو محلہ ہے اس میں اب یہی 5-6 بچے جو ہے نا, باقی سب بڑے ہو چکے ہیں. تو یہی ہماری رونق ہے, یہی ہماری محلے کی جو ہے نا شان ہے. اور ویسے یہاں پہ شرما رہے ہیں, شام کو دیکھا کریں تو یہ بہت تیز سائیکل بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور اسپورٹس بھی کھیل رہے ہوتے ہیں سڑک کے اوپر, کیونکہ گراؤنڈ میں جانے کی اجازت نہیں ہے, یا ڈر لگتا ہے, یا گراؤنڈ دور ہے اس لیے. تو بہرحال یہ ہمارا 2045 کی وہ جنریشن ہے جس نے 2045 میں پاکستان کو چلا رہے ہوتے ہوں گے, پاکستان کو سنبھال رہے ہوں گے, آگے کی طرف لے جا رہے ہوں گے. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کو, یا ہماری جنریشن یا ہمارے بعد والی جنریشن جو ہے وہ ان کو کیا دیتی ہے پاکستان میں, کہ یہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکے. تو ایٹ دا مومنٹ تو جو اگر آپ دیکھیں تو ایک جو ہم نے اوپینین پوچھا ہے اس میں تو 3 لوگ تو they want to go and serve abroad. ایک ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں میں یہیں پہ رہوں گا, ابھی تک تو کہہ رہے ہیں. تو بڑے ہو کے دیکھیں اپنی بات پہ قائم رہتے یا نہیں رہتے. with this we will close our today's session. تو اسی طرح ہی بچوں کے ساتھ اب کوشش کروں گا کہ بچوں کے بعد اس محلے کے بزرگوں کو اکٹھا کریں, پھر ان سے بات چیت کریں. ان سے تو پوچھ رہے ہیں کہ 2045 میں پاکستان کیسا ہوگا, ان سے پوچھیں گے جب وہ اس عمر میں تھے تو اس میں پاکستان کیسا تھا. جیسے سیلا نے مجھ سے سوال کیا کہ جب آپ ہماری عمر میں تھے پاکستان کیسا تھا, جی. تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ جب آپ اس عمر میں تھے تو اس وقت کا پاکستان کیسا تھا. بزرگوں کو اکٹھا کریں گے. تھینک یو ویری مچ سیلا, وش یو بیسٹ آف لک. آئی ایم شیور کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے ایک دن. ایسے الہام, آپ اپنے اس عہد پہ قائم رہنا, محنت کرنا. آپ پائلٹ بنو گی, بھلے ایئر فورس میں بنو یا ایئر لائن میں بنو. اور یہ تو ہمارے انجینئر بیٹھے ہیں, ہمارے صاحب بھی انجینئر بنیں گے, کمپیوٹر سائنس انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے. ابھی جو ہے مصطفیٰ وہ مشورہ کرے گا ابھی, ٹھیک ہے, وہ مشورہ کرے گا امی سے, ابو سے, بھائی سے, یہ کون سی انجینئرنگ کروں میں. جی کرنی ہے انجینئرنگ ہے آپ نے. جی. سو تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اللہ